حسب استطاعت علم اور بفیضان بلے شاہ بادشاہ ہم اس آیت سے جتنا فیض ہو سکتا ہے حاصل کریں۔ ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ آیت پوری ہو گئی، آپ چپ رہ گئے، دوبارہ سن لیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، قل محبوب ما ینطق کی پاک زبان کھول کر مومنوں کو ارشاد فرماؤ، لو اگر کانا ہو جائے البحر روئے زمین کے پورے سمندر کا جتنا پانی ہے سارا پانی مدادن سیاہی ہو جائے لکلمات رب اللہ کے کلمات کے لیے لنفد البحر ضرور ختم ہو جائے گا سمندر کا سارا پانی قبل ان تنفدا کلمات ربی، اس سے پہلے کہ اللہ کے کلمات ختم ہوں سمندر ختم ہو جائے گا۔ ولو اور لو اگر جئنا ہم لے آئیں بمثلہ مددا اس طرح کا ایک اور سمندر بھی سیاہی بن کے آ جائے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ میں آپ کی سماعت کو داد کیسے دوں گا؟ جو مول آپ نے مجھے قرآن پاک کا دیا ہے، یہ حصہ جو آپ نے ادا کر لیا، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کم بولے یا ٹھنڈا بولے، آپ میری سوچ سے اوپر بولے۔ میں اپنی تسلی کے لیے آیت کو دوبارہ پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ما ینطق کی پاک زبان کھول کر ارشاد فرماؤ کہ روئے زمین کا سارا سمندر اگر سیاہی ہو جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دے، سارا سمندر ختم ہو جائے گا، ایک اور سمندر بھی آ جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمات ختم۔ سورہ لقمان ہے میری آنکھوں کے سامنے، 31واں سورہ ہے، اور ابھی میں 27 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اس میں ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ اور لو اگر انا شک نہیں کرو ما فی الارض من شجرۃ روئے زمین پر جتنی لکڑی ہے، جتنے درخت ہیں، جتنی جھاڑیاں ہیں، جتنا پودا ہے، وہ ساری کلمے ہو جائیں، والبحر یمدہ اور پھر سارا سمندر سیاہی ہو جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر پھر 7 سمندر اور آئیں اور وہ بھی سیاہی ہو جائیں، ما نفدت کلمات اللہ کلمے ختم ہو جائیں گی، 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات کی شان تو ختم نہیں۔
7 سمندر سیاہی ہو جائیں، روئے زمین کی تمام لکڑی کلمے ہو جائیں، کلمے ختم ہو جائیں گی، 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی اچھا دیکھیں ایک طالب علم کی نظر سے اگر ہم غور کریں، تورات اللہ کی کلمات ہیں، زبور اللہ کے کلمات ہیں، انجیل اللہ کی کلمات ہیں، یہ قرآن اللہ کے کلمات ہیں، یہ تو میری انگلی کے پوٹے کے برابر چپ ہو نا جی کمپیوٹر کی، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ نہیں بھائی اتنا بھی چھوٹا نہ سمجھ جانا، قرآن ہے، سمٹ میں آ جائے تو یہ بچہ سینے سے اٹھا سکتا ہے، پھیلنے میں آ جائے تو کائنات سمٹ کر اس میں آتی ہے۔ تو ویسے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن، تورات، زبور، انجیل ایک چھوٹی سی چپ میں سارا کچھ آ سکتا ہے، تو یہ پھر کلمات کون سے ہیں کہ کائنات کے سمندر، پھر 7 سمندر، پھر ساری کلمیں، سارے درخت ختم اور وہ ختم۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتب سماویہ، آسمانی کتابیں، بیٹا مجھے دیکھیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے، آسمانی کتابیں اللہ کے کلمات ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں سورہ مبارکہ تحریم میں جواب دیتا ہے، یہ 66واں سورہ ہے اور 12 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي احسنت فرجہا، مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی، بڑی پاک باز خاتون تھی۔ پھر پڑھتا ہوں مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، مریم پاک باز پاک دامن خاتون تھی، مریم اپنے زمانے کی پاک دامن خاتون تھی۔ اچھا کر لیں استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، حضرت صاحب پیر سید مخدوم علی شاہ صاحب، آستانہ عالیہ شاہ سواتی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جی اچھا وہ اچھا رسالت دے دو گاڑی پھر بانے رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت صاحب نعرہ پیر سید مخدوم علی شاہ صاحب، آستانہ عالیہ شاہ سواتی، آستانہ عالیہ شرف شریف، سامدہ پیر سید حضور بن شاہ صاحب، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تشریف لائیں، آپ کی دعا ہے۔ بھائی 2 سال شاہ صاحب کے ساتھ یونیورسٹی میں گزرے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہوئے تو خوشی ہوئی ہے آپ کی زیارت کر کے۔ چلو جی جلدی سے دہرا دیں، 2 آیتیں پڑھی گئی تھی، پہلی آیت کیا تھی؟ بھائی ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم پلیز، جلدی سے پہلی آیت دہرا دیں۔ یہ دوسری ہے بیٹا، میں پہلی آیت کہہ رہا ہوں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ، نہیں بیٹا 7 سمندر والی آیت نہیں ہے یہ، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے، پہلی آیت کیا تھی کہ اگر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں تو سمندر ختم ہو جائے گا، کلمات ختم نہیں ہوں گے، ایک سمندر اور بھی آ جائے
بیٹھو. دوسری آیت کیا تھی کہ اگر روئے زمین کے سارے درخت اور 7 سمندر سیاہی ہو جائے تو 7 سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی کلمات کی عظمت ختم نہیں ہوگی. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ تورات اللہ کے کلمات ہیں، زبور اللہ کی کلمات ہیں، انجیل اللہ کے کلمات. یہ قرآن پاک تو ایک چپ میں آ جاتا ہے، ایک چھوٹی سی کمپیوٹر کی چپ ہو تو سارے اللہ کے کلمات تو اس میں آ جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ کتب سماویہ اللہ کے کلمات تو ہیں. اب اگر یہی اللہ کے کلمات ہیں تو میں سورہ تحریم پڑھ رہا تھا، 66 نمبر سورہ ہے، 12 نمبر آیت میں پڑھ رہا تھا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. اللہ فرماتے ہیں مریم کی طرف ہم نے اپنی روح کو پھونکا اور وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا نہیں میں عرض کروں جب تک بات واضح نہیں ہوگی میں آگے نہیں چل سکتا. اسے واو عاطفہ کہتے ہیں. یہ کسی چیز کے درمیان فرق کے لیے آتا ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کا اے سی اور پنکھا، اے سی اور کیمرہ، اے سی اور موبائل، اب موبائل اے سی نہیں، اے سی موبائل نہیں، واو نے آ کے بتایا کہ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. اب میں آیت پڑھتا ہوں. صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، مریم اللہ کی کتابوں کو بھی مانتی تھی اور اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتی تھی. اب پتہ چلا قرآن فرما رہا ہے کہ قرآن قرآن ہے، زبور زبور ہے، انجیل انجیل ہے، پر کوئی ہے جو اللہ کے کلمات ہے. اچھا مجھے لگتا ہے میں بات اب بھی واضح نہیں کر پایا تو میں پھر عرض کرتا ہوں. میرے سامنے قرآن حکیم کا سورہ اعراف ہے، 7واں سورہ ہے. میں 158 نمبر آیت میں سے چند الفاظ پڑھوں گا. بہت بڑی آیت ہے، ساری پڑھوں گا تو میرے پاس پہلے سے وقت کی قلت ہے. اللہ فرماتا ہے یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ، دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے کلمات پر بھی ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لاؤ اور کلمات پر ایمان بھی لاؤ اور کلمات کا اتباع بھی کرو. اتباع، کلمات کا اتباع کرنا ہے. یہ اتباع کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا میرا بچہ، آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. آپ نے دوست، میں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا اطاعت ہوتا ہے اتباع. نہیں بیٹا، اتباع بھی قرآن کا لفظ ہے، اطاعت بھی قرآن کا لفظ ہے. اور قرآن میں کبھی بھی کوئی لفظ ایک معنی کے لیے دوبارہ آئے تو معنی بدل کر آتا ہے. قرآن میں ایک لفظ 70 دفعہ بھی آئے تو ہر دفعہ معنی اور ہوتا ہے، بدلتا ہے معنی. بھائی اگر قرآن کہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تو یہاں رحمت کا معنی زمین کا امن آیا ہے. اگر قرآن کہے لا تقنطوا من رحمت اللہ تو یہاں رحمت کا معنی مغفرت آیا ہے. اگر قرآن کہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا تو یہاں رحمت کا معنی مشکل کشائی آیا ہے. اگر قرآن کہے وهو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته وانزل من السماء ماء طہورا یہاں رحمت کا معنی بارش آیا ہے. اگر قرآن کہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون یہاں رحمت کا معنی قرآن آیا ہے. اگر قرآن کہے وما ارسلناک الا رحمت، یہاں رحمت کا معنی سمجھ آئیے آپ کو کہ معنی کیسے بدلتا ہے الفاظ کا. تو بیٹا اطاعت کا معنی اگر فرما برداری ہے تو اتباع کا معنی فرما برداری نہیں ہوگا، اور اگر اتباع کا معنی فرما برداری ہے تو اطاعت کا معنی بدل جائے گا. میں عرض کروں اطاعت کا معنی ہوتا ہے قول پر عمل کرنا، اتباع کا معنی ہوتا ہے فعل پر عمل کرنا. میں کچھ کہوں آپ اسے مان جائیں یہ اطاعت ہے، میں کچھ کروں آپ اسے دیکھ کر کریں یہ اتباع ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے کلمات کا اتباع کرو. اتباع کرنے کے لیے
کسی وجود کا ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا یہاں کلمات وہ ہیں جو اٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ جو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، یہ کوئی ایسے کلمات ہیں اللہ کے۔ اگر میں نہیں سمجھا پایا تو میں سورہ آل عمران کی طرف چلتا ہوں، یہ تیسرا سورہ ہے اور میں 45 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمات منہ۔ اللہ فرماتا ہے از محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا، قالت الملائکۃ یا مریم، جب ملائکہ مریم کے پاس آ کے کہتے تھے مریم مریم مریم، فرشتے فرشتے مریم۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کے علاوہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کسی کو پیغام بھیجا ہو۔ نبی موجود ہے، مریم کے خالو ہیں، زکریا نام ہے، ان کی موجودگی کے باوجود بھی ملائکہ جس بی بی کے پاس آ کے باتیں کر رہے ہیں اسے مریم کہتے ہیں۔ یہ مریم کی اگر اتنی شان ہے تو محمد کی بیٹی کی کیا شان ہے؟ ایک جملے میں سمجھا کے فوراً آگے چلوں گا، لکھ لو دل پر۔ ملائکہ جس کے ساتھ آ کے باتیں کریں اسے مریم کہتے ہیں، جس کے گھر آ کے چکیاں چلائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے میں اسے سنا رہا ہوں۔ چلو یہ بات پھر کبھی پھیلا لیں گے، اب جلدی سے میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یبشرکی، اللہ نے آپ کو خوشخبری دی مریم۔ مولا کس بات کی؟ فرمایا بھی کلمات منہ، اپنے کلمات میں سے ایک کلمے کی۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کا نام عیسیٰ ہے جو مریم کا بیٹا ہے، وہ میرا کلمہ نہیں تو اور کیا۔ مجھے لگتا ہے میں بات واضح نہیں کر پایا۔ میں سورہ نساء کی طرف چلتا ہوں، یہ چوتھا سورہ ہے، میں 171 نمبر آیت کو لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، شک نہ کرنا مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا کلمہ بھی ہے۔ پتہ چلا عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ ابھی آپ ٹھنڈا بولے ہیں عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جب لوگ آ کے کہتے ہیں نا شاہ جی جادو ہو گیا، جادو کا دم کر دے، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں جادو کا دم دیا ہے نا، آپ مجھے اجازت دے تو وہ میں آیت پڑھنی شروع کروں۔ اچھا نہیں، آپ نہیں سننا چاہتے، کوئی بات نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ یونس ہے، 10 نمبر سورہ ہے اور 82 نمبر آیت کو میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو کا دم۔ اللہ فرماتا ہے فلما، پس جب، القو، جادوگروں نے رسیاں پھینکیں اور فرعون کے سامنے وہ سانپ بنی، تو قالا موسیٰ بولے ما جئتم بہ السحر، یہ تم جادو لے آئے ہو، یہ تم جادو لے آئے ہو، یہ تم جادو لے آئے ہو۔ ان اللہ سیبطلہ، شک نہ کرنا اللہ ابھی سے ختم کر دے گا۔ اللہ ابھی سے، یہ وہ دم ہے جو ہم جادو والوں پر کرتے ہیں، اللہ ابھی سے ختم کر دے گا۔ لا یصلح عمل المفسدین، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تو فسادیوں کا کام نہیں چلنے دیتا۔ اب جو میں نے پڑھنا ہے وہ آگے آئی ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ حق کو حق کرتا ہے اپنے کلمے کے وسیلے سے۔ اللہ یہاں تیرا کلمہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ، فرمایا موسیٰ میرا کلمہ، موسیٰ میرا کلمہ، عیسیٰ میرا کلمہ،
آدم میرا کلمہ، شیث میرا کلمہ، اسحاق میرا کلمہ، یوسف میرا کلمہ، یعقوب میرا کلمہ، ابراہیم میرا کلمہ، اسماعیل میرا کلمہ، الیاس میرا کلمہ، عزیر میرا کلمہ، صالح میرا کلمہ، شمویل میرا کلمہ، داؤد میرا کلمہ، ذوالکفل میرا کلمہ، سلیمان میرا کلمہ، شعیب میرا کلمہ، لوط میرا کلمہ، ہارون میرا کلمہ، ہود میرا کلمہ، یحییٰ میرا کلمہ، یسع میرا کلمہ، یونس میرا کلمہ۔ آپ ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یار، ہر نبی میرا کلمہ، ہر نبی میرا کلمہ، ہر نبی میرا کلمہ۔ اچھا اللہ ان کلموں کی شان کوئی نہیں لکھ سکتا؟ فرمایا نہیں، وہ تو کلمات ہے۔ یا اللہ ہر نبی تیرا کلمہ ہے، تو یہ کلمات کون ہے؟ اللہ فرمایا میرے بندو تمہیں سن کر بھی نہیں سمجھ آئی؟ اگر سارے نبی میرا کلمہ ہے تو حسین کا نانا میرا کلمات ہے۔ یا اللہ یہ کلمہ اور ہوتا ہے اور کلمات اور ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، میں اپنے کلمے کو بنا کر فرشتوں سے کہتا ہوں اسے سجدہ کرو۔ فرشتوں یہ میرا کلمہ ہے، اسے سجدہ کرو۔ ملائکہ اسے سجدہ کرو۔ میں اللہ سجدے میں نہیں آتا کیونکہ کلمہ ہے۔ اگر وہاں کلمات آ جائے تو ملائکہ کے ساتھ درود میں بھی شامل ہوں۔ مجھے لگا میں نہیں واضح کر سکا، میں نہیں واضح کر سکتا، میں پھر عرض کرتا ہوں سنو، جس کا درود، جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے وہ میرا کلمہ ہے۔ جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو وہ میرا کلمہ ہے، جس کا درود شروع ہو کر ختم نہ ہو وہ میرا کلمہ ہے۔ یہ مائک بند کرے یار، یہ مائک بند کرے، یہ کہاں ہے یہ مائک بند کرو، یہ کہاں سے مائک چلا دے؟ استاد جی اب یہ مائک نہیں چلنا چاہیے، میں ڈسٹرب ہو گیا۔ دیکھو میں سورہ صاد تلاوت کر رہا ہوں، یہ 38واں سورہ ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ نے فرمایا میں نے تمام فرشتوں سے کہا تھا یہ میرا کلمہ ہے، سارے آ جاؤ کٹھے ہو کے سجدہ کرو، سب سجدہ کرو، کٹھے ہو جاؤ، سارے آ جاؤ۔ بھائی یہ میرا کلمہ ہے، سارے فرشتے آ جاؤ۔ بھائی ملائکہ اپنے مقام میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، نبی جنہیں اپنا وزیر کہہ دے تو پھر وہ بڑے فرشتے ہوئے نا، لیکن کلمے کو سجدے کے لیے سارے چھوٹے بڑے اکٹھے کر لیے۔ لیکن معراج کی رات 70,000 فرشتہ میں نے اپنے کلمات کی حویلی میں بھیج کر فرمایا پیچھے ہٹو سارے، کوئی آگے نہیں بڑھے گا، فقط ملائکہ کا استاد آگے بڑھے تاکہ سمجھ آئے کوئی کلمہ نہیں، کلمات کی بارگاہ۔ جیو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ کلمے کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی پر ختم ہوتا ہے، لیکن کلمات کے قدموں پر جبرائیل کا سر اللہ اپنی مرضی سے لا کر فرماتا ہے اٹھانا نہ جب تک یار کیا اپنی آنکھ میں۔ کے زمانے دیکھو میں اب بھی نہیں بات واضح کر پا رہا ہوں۔ میں سورہ مبارکہ انعام چھٹا سورہ ہے، 75 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور كَذَلِكَ اسی طرح نون ہم ری دکھاتے ہیں ابراہیم اپنے کلمے کو، ملکوت السماوات والارض آسمان اور زمین کی ساری کائنات ہم اپنے کلمے کو دکھاتے ہیں۔ اپنے کلمے کو ہم کائنات دکھاتے ہیں تو جسے ہم کائنات دکھا رہے ہیں وہ تو ہمارا کلمہ ہے۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض، جسے بٹھا کے کائنات اس کے سامنے بناتے ہیں وہ ہمارے کلمہ۔ بھائی میں کیسے آگے چلوں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ
ان نعبد الاسنام، اللہ فرماتا ہے میرا کلمہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ۔ میں پھر پڑھتا ہوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي، مجھے محفوظ رکھ، وَبَنِيَّ میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ، ان نعبد الاسنام بتوں کی پوجا سے، انما المشرکون نجس، یہ نجاست ہے شرک۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا کلمہ ہے جس نے کہا میری اولاد کو نجاست سے محفوظ رکھ، میری اولاد کو نجاست سے محفوظ رکھ، میری اولاد کو نجاست سے محفوظ رکھ۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے کہے میری اولاد کو پلیتی سے محفوظ رکھ، وہ میرا کلمہ ہے جس کی اولاد پر میں کہوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پلیتی اس کی اولاد کے قریب نہیں آئے گی، وہ میرا کلمہ ہے۔ دیکھو وقت تھوڑا ہے، فجعل، مجھے قرآن پڑھنے دے، وقت تھوڑا ہے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ابراہیم اپنے منہ سے کہتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے، اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے، اللہ لوگوں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے۔ اللہ فرماتا ہے جو منہ سے کہے زمانہ میری اولاد سے پیار کرے وہ میرا کلمہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کی اولاد کا پیار خدا مانگے وہ میرا کلمہ ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، میں جناب موسیٰ سے پوچھتا ہوں، موسیٰ جی اللہ معراج کرنا ہے؟ جی، جاء ولما جاء موسیٰ لیمیقاتنا، اتنے بجے فلانی جگہ پہ آ جانا معراج کے لیے، جسے وقت بتا کر جگہ بتا کر کہوں آ جانا، وہ میرا کلمہ ہے۔ اگلا جملہ خود ہی پوری کر لو یار، جسے وقت اور جگہ بتا کے کہوں آ جانا وہ میرا کلمہ ہے، جسے بستر سے لے جایا جائے وہ میرا کلمہ ہے۔ جیو جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ کو معراج میں اللہ کی بات ملی، حضرت موسیٰ کو معراج میں اللہ کی بات ملی، موسیٰ پاک کو معراج میں اللہ کی بات ملی، تو جسے معراج میں اللہ کی بات ملے وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اللہ فرماتا ہے جسے بات ملے وہ کلمہ ہے، جسے ذات ملے وہ کلمات ہے۔ دیکھیں خواجہ صاحب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے زمانے والوں، دیکھیں میں بات ابھی بھی واضح نہیں کر پایا تو میں پھر سورہ بقرہ کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، میرا آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں آرام کرو، جو دل کرے دونوں میاں بیوی کھاؤ اور مل کے کھاؤ، جتنا دل کرے کھاؤ، لیکن اس لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم کو ذلہ کیا، پھسلا دیا، فَنَسِيَ آدَمَ، آدم سے بھول ہوئی، آدم اور حوا نے وہ دانہ کھا لیا، میں نے اپنے کلمے سے کہا زمین پر اترو، میرا کلمہ زمین پر مجھے کہہ رہا ہے اللہ مجھے معافی دے دے، اللہ مجھے معافی دے دے، اللہ مجھے معافی دے دے۔
ایک سال نہیں گزرا، 2 سال نہیں، 350 سال گزر گئے، کلمے کی زبان پر ایک ہی بات ہے، اللہ مجھے معافی دے دے، میں معافی نہیں دے رہا۔ ایک دن میرا کلمہ بولا، اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اس نے میرے سامنے کلمات کا صدقہ رکھا۔ ہائے، جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اس نے میرے سامنے کلمات کا صدقہ رکھا، میں نے فوراً معافی دی تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے جو معافی مانگ رہا ہے وہ میرا کلمہ ہے، جس کے صدقے میں مل رہی ہے اسے کلمات کہتے ہیں۔ بار والوں جس کا جتنا قرآن سے تعلق ہے سبحان اللہ اتنا کہو گے۔ تو میں کہہ لوں آدم صفی اللہ بنے محمد کے صدقے، تو میں کہہ لوں ابراہیم خلیل اللہ بنے محمد کے صدقے، تو میں کہہ لوں اسحاق حبت اللہ بنے محمد کے صدقے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے محمد کے صدقے، الیاس حکمت اللہ بنے محمد کے صدقے، ایوب شبیر اللہ بنے محمد کے صدقے، داؤد خلیفت اللہ بنے محمد کے صدقے، ذوالکفل ذکی اللہ بنے محمد کے صدقے، زکریا وارث اللہ بنے محمد کے صدقے، سلیمان تاج اللہ بنے محمد کے صدقے، شعیب ناصر اللہ بنے محمد کے صدقے، ہاں میں افضل عزیر ناصر اللہ بنے محمد کے صدقے، لوط سلیم اللہ بنے محمد کے صدقے، موسیٰ کلیم اللہ بنے محمد کے صدقے۔ یہاں تو نبیوں کو محمد کا صدقہ مل رہا ہے، یہ قصور والے کے سیب کی مولی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو میرا سلوٹ ہے، آپ کے آنسوؤں پر میرے جیسے قربان ہو جائے آپ کے منظر پر۔ میں گزارش کر رہا ہوں مصطفیٰ اللہ کے کلمات ہیں۔ اچھا ہمیں آج 11 روز، کتنے روز ہو گئے؟ 10 روز سے آپ سن رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے محمد کا نور پیدا کیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اب 11 دن سے سن رہے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے محمد کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ قلم فقال قلم اکتب قال قلم ماذا اکتب، بات لمبی ہو جائے گی، بس یہیں بریک کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تو فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، میں انسان کو ماں اور باپ کے ملے جلے نطفے سے پیدا کرتا ہوں۔ تو آپ کی تو یہ ساری حدیثیں قرآن کے الٹ ہیں، قرآن سے تضاد ہے ان کا۔ نہیں محمد بن سکتے جب تک ماں باپ نہ ہوں۔ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ انسانوں کو نطفوں سے بناتا ہے، تو ماں اور باپ کے بغیر کیسے بن گئے؟ اگر آپ سے کوئی یہ بات کہے تو بڑے پیار سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہمیں آدم کی ماں دکھا دو، عیسیٰ کا باپ دکھا دو۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ ہمیں آدم کی ماں دکھاؤ، عیسیٰ کا باپ دکھاؤ۔ اگر وہ کہیں نہیں تو وہ تو بغیر ماں باپ کے بنے، وہ تو بغیر ماں باپ کے بنے، وہ تو بغیر ماں باپ کے بنے، پھر آپ میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہنا کلمے کو مان گئے ہو۔ جی اور جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ۔ کلمے کو مان گئے ہو، کلمے کو مان گئے ہو، کلمے کو مان گئے ہو، اور تم کلمے کو مان رہے ہو، کلمات پر شک کیوں کرتے ہو؟ بابا جی چہرہ دکھائیں، اٹھ کے کھڑے ہو کر دوبارہ نعرہ سنائیں، میں ممبر چھوڑ دوں گا اگر کچھ چپ نظر آیا تو۔ یہ بند رکھیے گا، یہ اسپیکر نہ چلائیے گا۔ اچھا تو آنے دینا، جب آ جاتے ہیں پھر کدھر سے ادھر سے آ رہے ہیں؟ اچھا
نہیں آ لینے دے، اب آ لینے دے، پھر بات ایک دن ایک کلمہ ابن کلمہ، وہ کلمہ جو خود بھی کلمہ ہے، اس کا باپ بھی کلمہ ہے، اپنی مسند پر بیٹھے اپنے مریدوں میں خطاب کر رہے تھے، اللہ کا کلمہ۔ نہیں دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، جس کلمے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا نام سلیمان ہے، ان کے باپ کا نام داؤد ہے۔ باپ، اے بیٹے سیدھے ہو کے بیٹھو میرا بیٹا، باپ بھی کلمہ اور بیٹا بھی کلمہ۔ اب وہ کلمہ خطاب کر رہے ہیں، سامعین میں کون کون سے لوگ شامل تھے؟ مجھے سورہ نمل کھولنی ہے، 27واں سورہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور 27 نمبر سورہ میں سے آپ حضرت سلیمان کی نشست کے جو مجمع ہے، عوام ہے، اسے پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحُشِرَ، میں 18 نمبر آیت کو پڑھ، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حشرات، پرندے، جانور، جن، جو، انسان، پریاں، سب تقریر سن رہی ہیں کلمے کی، اور کلمہ تقریر کر رہا ہے۔ کلمہ تقریر کرتے کرتے گفتگو میں موضوع پر، کلمات پر پہنچے۔ سبحان اللہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کلمات کی شان کلمے کی زبان سے نکلی، تڑپ گئے سارے سامعین، گفتگو ختم ہوئی۔ ایک سانپ آگے بڑھا، اس نے اپنے نبی کے سامنے عرض کیا، اے میرے نبی، آپ جو بات کر رہے تھے محمد کے بارے میں، کیا وہ واقعہ ہی برحق ہے؟ اب کلمے نے کہا، میں نے جو کلمات کے بارے میں کہا وہ تو سچ ہے،
اس نے کہا میرا دل کر رہا ہے میں کلمات کی زیارت کروں، کوئی طریقہ ہے میں کلمات سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا دور ریگستان میں ایک علاقہ ہے مکے کا، اس کے چوک میں ایک غار ہے شور والی، اس غار شور میں ایک رات کلمات اپنے ابو بکر کے ساتھ آئے۔ ٹھنڈا بولی ہو میں کیسے آگے چلوں، بار والو چپ رہ گئے ہو میں کیسے آگے چلوں۔ اب جب کلمے نے کہا نا کلمات اس غار میں آئیں گے شام کو، کلمہ پڑھو سارے، قرآن پر میرا ہاتھ ہے، منبر رسول ہے، میں مولا کی اولاد ہوں اور میں قسم کے کہہ رہا ہوں یہ کلمہ پڑھنے والا جہنم جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں جا سکتا ہے۔ یہ لفظی کلمہ ہے، اسے پڑھ کے بندے مولوی مفتی بھی جہنم جائیں گے۔ یہ وجودی کلمے ہیں، ان کے جانور بھی جنت جا رہے ہیں۔ مجھے دکھاؤ سالے کی اونٹنی نے کون سا کلمہ پڑھا ہے، لیکن جنت جا رہی ہے، اس لیے کہ لفظی کلمہ نہ بھی پڑھے وجودی کلمے کی نوکری کر رہی ہے۔ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے دکھاؤ یعقوب کا بھیڑیا کہاں جا رہا ہے، مجھے دکھاؤ سلیمان کی کیڑی کہاں جا رہی ہے، مجھے دکھاؤ کہ یونس کی مچھلی کدھر جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب، آستانہ علیہ خواجہ طاہر الحضوری قصوری، آستانہ علیہ شاہ سواتی، آستانہ علیہ شرف الشریف، میلاد مصطفیٰ، حضرت صاحبزادہ پیر سید مکتوب علی شاہ صاحب، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ ٹھیک ہے، میں تو گھنٹے سے بول رہا ہوں جی آپ کے انتظار میں۔ چل ٹھیک ہے، اچھا جی۔ کلمہ ابن کلمہ خطاب کرتے ہوئے کلمات پر پہنچے، سامعین میں سے ایک سانپ آگے بڑھا اور اس کلمے سے کہنے لگا، کلمہ جی، میرا خیال ہے سانپ نے اپنے نبی کو ایسے ہی بولا ہوگا۔ سانپ اپنے کلمے سے کہنے لگا، کلمہ جی، بیٹا یہ وجودی کلمہ ہے، یہ ملفوظی کلمہ نہیں، وجودی کلمہ ہے۔ ملفوظی والا مفتی جہنم چلا جائے گا، وجودی والے تو جانوروں پر بھی جہنم حرام ہوتی ہے۔ مولانا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا گزارش کر رہا ہوں؟ ایک سانپ آگے بڑھ کے داؤد کے بیٹے سلیمان سے کہنے لگا، کیا واقعی محمد کی یہ شان ہے؟ کلمے نے کہا میں نے کلمات کا ذکر کیا ہے، کلمات کی یہی شان ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب اس نے کہا کوئی طریقہ ہے کہ میری کلمات سے ملاقات ہو جائے؟ آپ نے فرمایا جاؤ غار شور میں کلمات آئیں گے۔ وہ سانپ سلیمان کی کچہری سے نکلا، مکے کی غار شور میں آ کے رک گیا۔ سلیمان کو کہہ کے چلا تھا زندہ رہا تو کلمات کو ملوں گا، مر گیا تو اس کے انتظار میں مر جاؤں گا۔
لو میرے دوستو، اب جب تم سنتے ہو نا کہ مکے میں ہجرت ہوئی اور نبی پاک غار ثور میں پہنچے اور کوئی سانپ تھا جو ابو بکر کو ڈنگ مارتا رہا کہ اڈی پیچھے کر، میں نے محمد کو ملنا ہے، وہ سانپ اور نہیں تھا، سلیمان کی کچہری سے محمد کی شان سن کر آیا تھا۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہے بیٹھ کر یہاں۔ لو میرے دوستو، مجھے اجازت بخش دیں، میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ میں زندہ رہا تو انشاءاللہ مجھے لطف آیا آپ سب کی زیارت کر کے۔ حضرت شاہ صاحب بھی آئے، بزرگ سید بھی تشریف لائے، حضرت ہارون شاہ صاحب بھی آ گئے۔ میں ایک دفعہ پھر سے اس آیت کو پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُرٌ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ روئے زمین کی سارے درخت کلمے ہو جائیں اور 7 سمندر سیاہی ہو جائیں، کائنات کی لکڑی ختم ہو جائے گی، 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، محمد کی شان کا ایک باب بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ میں نے بند کر دیا قرآن حکیم، اب میں تھک گیا ہوں، ویسے بھی مجھے اجازت نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا نہیں چلانا۔ اچھا وہ یہودی تھا، دیکھیں پورا گھنٹہ ہو گیا مجھے قرآن پڑھتے، 1 منٹ میں ادھر ادھر نہیں ہٹا۔ اب بھی جو بات کروں گا میں آپ سے کروا لوں گا۔ اس یہودی نے آ کے نبی پاک سے کہا وہ جو درخت ہے اگر وہ چل، کیا ہے، خالی جگہ پور کریں، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اپنا نام بتاؤ، معیز کا ساتھ دے سارا قصور۔ سائیں کے پاس آیا، آگے کہنے لگا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو وہ چل کے آ جائے۔ اچھا تو سائیں نے کہا یار تو جا کے کہہ کے تجھے محمد نہیں تمہیں انہوں نے بلایا۔ اچھا تو پھر وہ درخت آگے ہلا پیچھے آگے، پھر اس نے اپنی جڑیں کاٹ دی تو پھر گھسیٹتا ہوا حضور کے پاس آیا، پھر جی کلمہ درود پڑھا، پھر آپ نے کیا فرمایا، واپس چلا جا، لگ جا چلو جی اب جانے دو مجھے، چلو اب تو جانے دو یار، میں نے آگے جانا ہے نا، سمجھو نا میں نے آگے جانا ہے، سمجھتے ہی نہیں یار، میں نے آگے جانا ہے یار، نہیں شاہ جی، اور نہیں شاہ جی ہمیں آگے چلو میرے۔ اچھا قصور والو، ممبر ہے حضور کا، روایت پڑھی گئی ہے، ایک حرف کی بھی خطیبانہ اینچ بینچ نہیں کی گئی، پوری دیانتداری سے پڑھی گئی ہے، لفظاً بلفظاً یہی تھی، کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، ہو تو میں لفظوں پر ضمانت دے رہا ہوں، زبان کاٹ کر تلی پہ رکھے میں معافی نامے پر سائن کر دوں گا۔ اب اس پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہودی تھا، پتا تھا اسے کہ درخت تو نہیں نہ چلا کرتے، لیکن پھر بھی نبی کے سامنے آ کے کہنے لگا اگر نبی ہو تو یہودی نے اپنے اندر کا ایمان بتا دیا کہ زمانے والوں جو نہیں ہو سکتا اگر نبی ہو تو اس کے سامنے ہو سکتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ۔ جی جسے سمجھ آئیے بات کرو، میرے ساتھ بات کرو، میں آگے چل رہا ہوں۔ اور یہودی نے بتا دیا کہ نبی تو کہتے ہی اسے ہیں، جو نہ ہو سکتا ہو وہاں ہو جائے۔ حد ہو گئی ہے بے شرمو، نبی بھی مانتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں سکتا، جسے سمجھ آئیے اب اسے داد میں دوں گا نا۔ نبی تو یارا ہاجرہ پتھروں پر بھاگتی رہی ہے، کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر، لیکن جو پہاڑوں پر چڑھ کر حال نہیں ہوا نبی کی ایڑی سے حال ہو گیا تھا۔ یہ شاہ جی نبوت کے وولٹیج چیک کرنے آیا تھا کہ نبی کے وولٹ
جانی جان نبی نے دیکھا کہ یہ تو نہیں چیک کر سکتا، اس کا تو ٹیسٹر پھٹ جائے گا، نبوت کے وولٹیج چیک نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح کر، تو جا اور جا کے میرا نام لے، اسے بلا۔ وہ جا کے اسے کہہ لے بھائی، اس نے یہ نہیں کہا نبی نے بلایا، کیونکہ اسے پتا تھا یہودی تھا، نبی کی تو بات ہو جائے گی۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا محمد نے بلایا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ صادق ہے، امین ہے، انہوں نے جھوٹ کبھی بولا نہیں۔ اس نے بڑی آہستہ سے جا کے اسے صرف اتنا کہا، تینوں بلا دے۔ حضور آپ خود نہیں بلا رہے، فرمایا جا کے بلا، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے کہ جس کے بھیجے ہوئے میں اتنی طاقت ہے، اس نبی میں اپنی کتنی طاقت ہوگی۔ بھائی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ابابیل بھیجے، ابابیل بھیجے، اللہ نے ابابیل بھیجے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے، ابابیل بھیجے۔ جاؤ لاہور میں ہاتھی موجود ہے اور کسی قصور کی نہر کے نیچے سے ابابیل لے آؤ، چلتے ہیں، ہاتھی ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ آخر اس کے بڑوں کو ان کے بڑوں نے مارا تھا، ڈرنا تو چاہیے، نہیں ڈرے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تو لے کر گیا ہے، ارسالہ، انہیں میں بھیج رہا ہوں تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے جو اللہ ابابیلوں کو اتنی طاقت دے کے بھیج رہا ہے، وہ حسین کے نانے کو کچھ نہیں دے کے بھیج رہا ہے۔ اب وہ درخت ہلا، جی وہ درخت ہلا، حضور وہ درخت آگے ہلا، پیچھے ہلا، یوں ہلا، یوں ہلا۔ ہم ہیں چشتی، 9 نسلوں سے ہم ان کے دربار کے جھاڑو کا شہ پاک پتن کے خادم ہیں، ان کے بزرگوں کے، ہم چشتی ہیں، ہماری نسلیں چشتی ہیں۔ ہم اپنی لینگویج میں اسے وجد کہتے ہیں، وجد اسے وجد کہتے ہیں۔ ہمارے وجد کو کوئی ایسے طنز نہ کرے، وجد یہاں لکھا ہوا ہے، نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں پڑھوں گا جا کے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ نقشبندیوں، چشتیوں، قادریوں، یہاں وجدہ لفظ ہے، وجدہ قرآن میں وجدہ، لوجد اللہ، وجدہ کا معنی ہوتا ہے پا لینا، ہوتا اسی کو ہے جو پا لے، جسے ملا نہیں وہ کیسے وجد کر سکتا ہے؟ اللہ محمد شہر یار حاجی خواجہ کتب فرید، تو درخت وجد کر رہا تھا، وجد کر رہا تھا، قصور والوں وجد بنتا تھا اس کا۔ کیوں بنتا تھا؟ اتنے سارے درخت کھڑے ہیں، وہ وجد کر کے بتا رہا تھا، سارے ہی کھڑے ہو، بلایا تو مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا دل کرتا ہے بلایا جائے سبحان اللہ کہے۔ تو اب وہ درخت اپنے آپ کو، میرا وقت ختم ہو گیا یار، نہیں مجھے گھنٹہ سوا گھنٹہ میں پھر آ جاؤں گا، نہیں یار، جڑیں کٹ رہی تھی، جڑیں کسی کا خاندان ہوتا ہے، جڑیں کسی کی برادری ہوتی ہے، جڑیں کسی کا ٹبر ہوتا ہے، جڑیں نان کے ہیں، جڑیں داد کے ہیں، جڑیں پیکے ہیں، جڑیں شورے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، چاچے ہیں، تائے ہیں، لیکن جڑیں بڑی دیر تک انتظار کرتی رہیں کہ وجد چھوڑ دے گا، ابھی نبی کو چھوڑے گا، ابھی چھوڑے گا۔ جب انہوں نے دیکھا نہیں چھوڑتا تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اب جب وہ چھوڑ رہے تھے، وہ پھر بھی ناچ رہا تھا، پھر بھی وجد کر رہا تھا، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اور لوگوں زمانہ چھوڑا جا سکتا ہے، حسین کا نانا نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ میں پھر کبھی آؤں گا، مجھے اجازت ہے، میں جانا تھا۔
مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بدے پایت تیرا کو سلام سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ لال باہر نو یا اللہ میری راحت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بدر